الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، نبينا وحبيبنا وقدوتنا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. يقول الله عز وجل في كتابه العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وقال سبحانه وتعالى في موضع آخر: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. أخرج ابن حبان وأبو داود في سننه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. زاد ابن ماجه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه: كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. وزاد الترمذي من حديث عبد الله بن عمر: كلها في النار، أو قالوا: ومن هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي. وعن معاوية بن قرة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال طائفة من أمتي منصورين لا يضرهم من خذلهم حتى الساعة. وفي الحديث المشهور عن العرباض بن سارية حيث جاء فيه: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها يعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. ساری تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے اور مکمل ترین پورے طور پر درود و سلام اس ذات مقدسہ مبارکہ پر جن کو اللہ رب العزت نے اس دنیا میں رشد و ہدایت کے ساتھ رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ واجب الاحترام علماء کرام، معزز ساتھیوں، عزیز بچوں اور ہماری ماں اور بہنوں، موضوع ہے اہل سنت والجماعت یا اہل السنہ والجماعہ، ان کی پہچان۔ اس موضوع کے تحت چند اہم نقاط جو پیش کر رہا ہوں اختصار کے ساتھ، جس کی وضاحت کروں گا۔ نمبر 1، اہل سنت والجماعت تعریف کیا ہے، مراد کیا ہے اہل سنت والجماعت سے۔ پھر ایسے ہی نمبر 2، ان کی تاریخ یا ان کی ابتدا یہ کب سے ہوئی ہے۔ پھر ایسے نمبر 3، ان کی جو اسماء ہے کیا صرف اہل سنت والجماعت ہی ایک نام ہے یا اور بھی نام ہے۔ نمبر 4، اہل سنت والجماعت کے عقائد کی خصوصیتیں، خوبیاں۔ اور ایسے نمبر 5، پھر یہ اہل سنت والجماعت کے افراد جو اس منہج پر چلتے ہیں، جو لوگ ہیں، ان کی خصوصیتیں اور ایسے ہی ان کی خوبیاں۔ پھر ایسے اگر ٹائم ملا تو اہم عقائد جو ہیں اہل سنت والجماعت کے، جو اور فرقوں سے ان کا عقیدہ مختلف ہے، اس کی وضاحت۔ بہرحال بھائی اور محترم ساتھیوں، سب سے پہلے اہل سنت والجماعت سے مراد کیا ہے؟ تو بھائیو اور محترم ساتھیو، اہل سنت والجماعت سے مراد
یہ وہ لوگ ہیں جو اس راستے پر ہیں، اس منہج پر ہیں جس پر نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اس منہج پر چلنے والے جس پر نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اور سب سے پہلے اس منہج میں جو داخل ہوتے ہیں صحابہ کرام، تابعین، ائمۃ الہدی، جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو لازم کیا، مضبوطی سے پکڑا۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فعلیکم بسنتی، کہ تم لوگ اپنے اوپر اپنی ہماری سنت کو لازم کرو، اور ایسے ہی تمام قسم کے بدعات سے، گمراہیوں سے، دین کے نام پر عبادتیں ایجاد کرنے سے اجتناب کرتے ہیں۔ اس لیے کہ ابھی وہ حدیث العرباض بن ساریہ میں آیا کہ آپ نے کہا وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، خبردار تم بچو دین میں نئی نئی چیزیں ایجاد کرنے سے۔ اور یہ ہر زمانے میں اور ہر جگہ پر موجود رہتے ہیں، قیامت کی صبح تک باقی رہنے والے ہیں۔ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا تزال طائفة من امتی منصورین، ہماری امت کا ایک گروہ قیامت تک اس کی مدد کی جائے گی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور ایسے ہی قیامت تک باقی رہیں گے جو ان کا ساتھ نہیں دیں گے، ان سے دشمنی کریں گے، لڑتے جھگڑتے رہیں گے، وہ نقصان اور تکلیف نہیں پہنچا سکتے۔ بھائی اور محترم ساتھیوں، تو یہ اہل سنت والجماعت، کیوں ان کا نام پڑا اہل سنت والجماعت؟ اہل سنت واضح ہے، سنت کی ان کی نسبت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ان کی نسبت ہے۔ اور جماعہ حدیث میں بھی آیا وہی الجماعہ، ابن ماجہ کی روایت، جو سنت پر مجتمع ہوئے، اکٹھا ہوئے، تو اہل سنت والجماعت ہے۔ دو اوصاف ہے، سنت کی طرف نسبت ہے اور سنت پر یہ مجتمع ہے، متفق ہیں، کوئی اور مصلحت نہیں ہے، کوئی اور وجہ کے وجہ سے متفق اور متحد نہیں ہے، سنت پر متفق ہوئے ہیں اور سنت پر متحد ہوئے ہیں۔ بھائی اور محترم ساتھیوں، اب دوسرا پوائنٹ ہے کہ ان کی ابتدا کب سے ہوئی ہے؟ کیا ان کی عمر 100 سال ہے؟ 200 سال؟ کتنی سال ہے بھائی؟ کتنی عمر ہے ان کی؟ 1400، ہاں 51 سال، 1400 کتنا؟ 51 سال۔ اس لیے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی نسبت ہے، وہیں سے اس منہج کا ابتدا ہے۔ لیکن واضح ادھر یہ کر رہا ہوں، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا معروف کہ اہل سنت والجماعت ہیں؟ تو جواب نہیں بھائیو، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، پھر صحابہ کرام، خلفائے راشدین کی ابتدائی مراحل میں تمام مسلمان متفق تھے، ان کے اندر اختلاف نہیں تھا، سب ایک ہی دین پر تھے، دین اسلام پر تھے۔ پھر ایسے ہی اواخر خلفائے راشدین کے زمانے میں کچھ بھائیوں بدعتیں شروع ہوئیں، تشیع سے شروع ہوا، پھر اس کے بعد انہی کے اپوزٹ میں خوارج آئے، پھر مرجئہ آئے، جنہوں نے کہا زبان سے ایمان ہے، دل میں ایمان ہے، خلا جس طرح بھی چلو سب جنتی ہو، ابھی ان کا اور تذکرہ آئے گا آئندہ۔ ایسے ہی پھر اس کے بعد قدریہ ظاہر ہوئے، قدریہ جنہوں نے کہا کہ اللہ تعالی بندے کے فعل کے بارے میں اللہ کا کوئی اختیار نہیں، ہر بندہ اپنی مرضی سے مکمل اپنے اختیار سے چلتا اور پھرتا ہے، اللہ کو پہلے سے نہ علم تھا نہ اللہ تعالیٰ کا اس کے متعلق کوئی عمل دخل ہے۔ اور ایسے پھر جبریہ ان کے اپوزٹ، جنہوں نے کہا ہر انسان مجبور ہے، ایک دم مقید ہے، اللہ نے ایک دم مجبور کر دیا ہے، اور ایسے زبردستی اس کو جہنم میں ڈال دیتا ہے اور ایسے جس کو چاہتا ہے جنت میں ڈال دیتا ہے۔ ایسے ہی پھر ایسے ہی بھائیوں معطلہ آئے، مشبہہ آئے۔ المہم جب یہ بدعات اور یہ فرقے ظاہر ہوئے تو معروف اور مشہور ہو گیا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی منہج پر چلتے ہیں، جنہوں نے وہ راستہ اختیار کیا، کیا کہ وہ اہل سنت والجماعت ہے۔ اور یہ صحابہ کرام سے الفاظ آئے ہیں۔ اللہ لکائی نے اپنی کتاب اعتقاد اہل السنہ میں اپنی سند سے ذکر کیا، ابن عباس رضی اللہ عنہما نے تفسیر بیان کی کہ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، جس دن کچھ چہرے سفید ہوں گے اور کچھ کالے ہو جائیں گے، تو کہا فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ سے مراد اہل البدع والضلالہ، جن کا چہرہ کیا ہوگا؟ کالا ہو جائے گا، سیاہ ہو جائے گا، وہ کون ہوں گے؟ اہل البدع والضلالہ انہوں نے کہا۔ اور کہا وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ، جن کے چہرے سفید ہوں گے وہ ہیں اہل السنہ والجماعہ وَأُولُو الْعِلْم،
اہل سنت والجماعت اور اولو العلم ہیں۔ تو صحابہ کرام سے یہ مصطلح ثابت ہے۔ بھائی اور محترم ساتھیوں، بزرگوں اور ہماری ماں اور بہنوں، اس کے بعد اب ان کے اور جو نام ہیں، تو پہلا نام یہی اہل سنت والجماعت، دوسرا نام اہل سنت، تیسرا اہل الجماعہ، اور چوتھا الجماعہ۔ پانچواں نام جو مشہور ہے بھائیو کیا ہے؟ ہاں بھائیو ایک نام بہت مشہور ہے، ہاں اس سے پہلے السلف، سلفی، سلف صالح۔ السلف، سلفی، اس سے مراد کیا ہے؟ سلف صالحین سے مراد ہے، بالکل لغوی معنی بھائیو سلف کا ہوتا ہے جو آیا پہلے گزر گیا۔ اچھا قرآن میں سلف کا لفظ آیا ہے بھائی، الا ما قد سلف، قرآن میں 8 مرتبہ یہ آیا ہے سلف کا ذکر، فجعلناہم سلفا ومثلا للآخرین، جو گزرنے کا معنی آتا ہے۔ المہم تو اس کا معنی گزرنا، یہ لغوی معنی، شرعی معنی مراد اس سے صحابہ کرام، تابعین، ائمۃ العظام اور ایسے ہی قرون مفضلہ 3 صدیوں میں جنہوں نے یہ منہج کو اختیار کیا، جنہوں نے سنت کو لازم کیا اور بدعات سے دور رہے، اور قیامت کے صبح تک جو اس منہج کو اپنائے وہ بھائیو سلفی ہے، سلف صالحین کے منہج پر چلنے والا ہے۔ اچھا یہ تھا پانچواں نام۔ چھٹا نام ابھی کچھ بھائیوں نے ذکر کیا تھا، کیا ہے؟ اہل الحدیث۔ یہ بھی مشہور ہے، پرانا نام ہے۔ کیوں ان کا نام اہل الحدیث پڑا؟ اس لیے حدیث کا معنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، قولی سنت، فعلی سنت، تقریری سنت۔ تو یہ ان کی نسبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہے، اس پر عمل کرتے ہیں، اس کو نشر کرتے ہیں، اس کو ظاہری طور پر لیتے ہیں، باطنی طور پر بھی لیتے ہیں، یعنی ہر وہ حدیث جس کا تعلق ظاہر سے ہو، باطن سے ہو، عقیدے سے ہو، سلوک سے ہو، اخلاق سے ہو، اعمال سے ہو، سب کچھ لیتے ہیں، اپناتے ہیں، اس کو مقدم کرتے ہیں۔ اور حدیث کا ایک دوسرا معنی قرآن بھی آتا ہے، وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اور اللہ رب العزت سے زیادہ سچی بات اور کس کی ہو سکتی ہے؟ تو حدیث اس طرح بھائیو اہل الحدیث یہ وہی معنی ہوا اہل القرآن والسنہ، اہل السنہ والجماعہ۔ ایسے اور بھی نام ہے بھائیو، یہ ختم ہو گئے؟ اور نام بتائیں؟ ہاں الطائفۃ المنصورہ، جس کا ذکر ابھی میں نے شروع میں حدیث میں ذکر کیا، وہ فرقہ جسے مدد مل رہی ہے، جس کی مدد کی جا رہی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو طائفۃ المنصورہ، بالکل یہ اس طرح نمبر 8 ہو گیا، 7 ہو گیا۔ ایسے اور کیا ہے؟ الفرقۃ الناجیہ، نجات پانے والا فرقہ، دنیا میں شبہات اور شہوات سے، بدع اور خرافات اور خزعبلات سے، اور آخرت میں جہنم سے۔ ایسے ہی ان کے ناموں میں ایسے ہے بھائیو اہل الاتباع۔ تو یہ چند اہم ان کے نام تھے۔ بہرحال اس کے بعد میں آگے بڑھ رہا ہوں، اور یہ سب تمہیدی باتیں تھیں، آگے بڑھ رہا ہوں اور اس میں یہ ذکر کر رہا ہوں کہ اہل سنت والجماعت کی اہم خوبیاں کیا ہیں، یا اہل سنت والجماعت یہ جو مسلک ہے، مسلک کے اعتبار سے، منہج کے اعتبار سے ان کا جو عقیدہ ہے، اس کی اہم خوبیاں اور امتیازی خصلتیں کیا ہیں۔ تو نمبر 1، سلامت مصدر التلقی، کی جہاں سے یہ اخذ کرتے ہیں وہ بھائیو درست ہے، صحیح ہے، سلیم ہے، قابل اطمئنان ہے۔ کیوں؟ اس لیے ان کا اعتماد کس پر ہے؟ قرآن و حدیث پر، اور ایسے ہی سلف صالحین کے اجماع، اور ایسے صحابہ کرام اور تابعین کا اقوال۔ تو ان کے اندر انحراف نہیں ہے، ان کے اندر بدعات نہیں ہیں، ان کے اندر گمراہیاں نہیں ہیں، ان کے اندر شبہات نہیں ہیں۔ تو یہ بھائیو ان کا جو مصدر ہے، جہاں سے اخذ کرتے ہیں، وہ ایک دم 100% ایک دم صحیح ہے۔ کیوں؟ اس لیے قرآن اور حدیث سلف صالحین کے اقوال کو یہ مقدم کرتے ہیں اور وہیں سے اخذ کرتے ہیں۔ دوسری خوبی یہ ہے کہ یہ منہج، یہ مسلک عقیدت اہل السنہ والجماعہ کی خوبی کہ یہ فطرت سلیمہ کے موافق ہے اور عقل سلیم کے مطابق ہے۔ اس میں بھائیو جو اور فرقوں میں شبہات، شہوات اور ایسے ہی جھوٹی باتیں، بہکی باتیں، بکواسیں، آپس میں جو تضاد ہیں، آپس میں باتیں ٹکراتی، وہ نہیں ہیں۔
علی سبیل المثال، مثال سے بات واضح ہوگی. رافضیوں کے متعلق مثلا یہ سن لیں، کہتے ہیں ان کا جو 12واں امام تھا جس کا نام تھا محمد ابن الحسن العسکری. کیا نام تھا؟ محمد ابن الحسن العسکری. کہتے ہیں محمد ابن الحسن العسکری سامرہ میں ایک نفق سوراخ میں گھس گیا. جب عمر اس کی 5 سال 6 سال کی تھی، کب؟ سن 256، اور ابھی تک انتظار کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں وہ ظاہر ہوں گے. وہ کہتے ہیں المہدی المنتظر، الامام المنتظر. اور ایسے ہی جب ان کا تذکرہ آتا ہے تو کہتے ہیں عجل اللہ فرجہ، کہ اللہ تعالیٰ ان کو جلد سے اس سوراخ سے نکال دے. تو یہ بھائیو 256 کتنا سال گزر گیا؟ کتنا سال؟ سب سے پہلے جو جواب دے گئے نا بالضبط چاہیے. ایسے نہیں بھائیو آنن فانن جواب دے، سوچ لیں جب تک. جو سب سے پہلے سوچ لیں جواب دے. ہاں غلط غلط. شیخ یہ ایکسٹرا یہ ٹائم ہمیں ملے گا یا ہمارے وقت میں سے محسوب ہے؟ ہاں تو بھائیو معلش میں اعتذار کرتا ہوں، ہدیہ بعد میں ہم لوگ تفاہم کر لیتے ہیں. اچھا بھائیو 1182 سال گزر گیا. حساب میں کچے ہیں بھائیو آپ لوگ. المهم عقیدے میں کچے نہ رہیں، ہاں مسلک میں کچے نہ رہیں. حساب میں آگے پیچھے ہو جائے گا کوئی مشکل نہیں. کچھ ریال کم دوسرے کو زیادہ آپ نے دے دیا، کم لیا، کوئی بات نہیں، اس سے ایمان اور عقیدہ نہیں خراب ہوگا. اچھا بھائیو تو یہ اب دیکھیں 1182 سال گزر گیا. کہتے ہیں کہ ابھی تک وہ حضرت ہیں. ممکن ہے بھائیو عقل انسانی میں یہ بات گھس سکتی کہ کوئی آدمی زندہ رہے ایک سوراخ میں، ایک بل میں گھسا ہے بھائیو، اس میں ایک چوہا ایک کیڑا مکوڑا بھی اتنا سال نہیں جی سکتا ہے. تو یہ کیسے ایک انسان جی سکتا؟ بہرحال یہ عقیدہ ہے ان کا. ایسے آپ لے لیں سبیل مثال صوفیوں کا، دیکھیں کس طرح ان کے اندر کچھ ایسی باتیں جو آدمی کے عقل میں نہیں گھسے اور قرآن و حدیث کے ایک دم خلاف. کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عیاناً بیداری میں آپ دیکھ سکتے ہیں. یعنی اس کا معنی ممکن آپ میں سے اتنے بھائی ہیں کسی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عصر کی نماز میں دیکھا ہو. اب اس طرح ماشاءاللہ صحابی ہو گئے، انہیں بتانا چاہیے، اسٹیج پہ اعلان کرنا چاہیے تاکہ ہم لوگ ان کے نام کے آگے رضی اللہ عنہ بڑھا دیں. جبکہ بھائیو قرآن و حدیث کے نصوص موجود ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے. صحابہ کرام نے اپنے ہاتھوں سے غسل انہوں نے دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے دفنایا. بخاری کی روایت کہتی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ کہ اطابت انفسکم ان تحثوا التراب علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صحابہ کرام سے خطاب ہو کر یا مخاطب ہو کر کہہ رہی ہیں کیا تم لوگ کی طبیعت، تم لوگ کا دل مانا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر مٹی ڈالو؟ سب کو اس بات کا یقین ہے، اور آج یہ آ کے کہتے ہیں نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عیاناً دیکھنا ممکن ہے. بہرحال تو بھائیو یہ جو اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے اس میں یہ بکواس خرافات یہ باتیں ایسی نہیں ہیں. تیسری خوبی اس منہج کا، منہج اہل سنت والجماعت یا مذہب اہل سنت والجماعت کا یہ ہے کہ اس منہج کا سند جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متصل ہے، جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے، صحابہ کرام سے ملتا ہے، تابعین سے جا کر ملتا ہے. باقی اور فرق کے جو ان کی باتیں ہیں، عقائد ہیں، آگے جا کر منقطع ہو جاتا ہے. مثلا عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سند متصل ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک کہ آپ نے نہیں منایا، صحابہ کرام نے نہیں منایا، تابعین نے اب تک جو اس راستے پر چل رہے نہیں منا رہے. کیوں نہیں منا رہے؟ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین مکمل کیا اور یہ منانا زیادتی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام نبوت کی توہین ہے، ایک جرأت ہے، جسارت ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتہام گویا بندہ متہم کر رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین مکمل نہیں کیا. اسی لیے امام مالک رحمہ اللہ نے کہا کہ جس نے یہ بات کہی کہ دین میں بدعت جائز ہے اور اس کو اس نے اچھا کہا تو اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو متہم کیا. جبکہ اللہ تعالیٰ نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن ہم نے تمہارے لیے تمہارے دین کو کامل کر دیا اور اپنی نعمت ہم نے پوری کر دی اور اسلام کو دین کی حیثیت سے ہم نے پسند کر لیا. تو ان کا سند دیکھیے متصل ہے. اس کے بالمقابل جو مناتے ہیں ان کا سند کہاں جا کر رکتا ہے بھائیو؟ کس صدی میں جا کر پہنچتا ہے؟ 4 صدی میں.
چوتھی صدی سے پہلے، تیسری صدی، دوسری صدی، قرون مفضلہ، صحابہ، تابعین، ادھر کچھ بھی نہیں ہے. یہ منقطع سند ہے، یہ کٹی ہوئی سند، اور یہ متصل اس اسلاف تک نہیں ہے. اور پھر اس طرح 8ویں صدی میں کچھ اہل علم آئے اور کچھ دلیلیں ڈھونڈنے لگے، اور کچھ دلیلوں سے انہوں نے استدلال کیا کہ ہمیں دلیل مل گئی کہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانا جائز ہے. اچھا، تو اب تک یہ 8 صدی پہلے، 4 صدی پہلے یہ قرآن و حدیث نہیں پڑھتے تھے اتنے بڑے بڑے ائمہ؟ تو بھائیو سوچنے والی بات ہے. اسی لیے ایک اہم فرق یہ بھی سمجھ لیں، جو حق پر ہیں، اہل سنت والجماعت ہیں، قرآن و حدیث سے اپنے عقیدے کو اپناتے ہیں، اور جو اہل باطل ہیں اپنا عقیدہ اپنا لیتے ہیں، بعد میں سہارا ڈھونڈتے ہیں، کچھ استدلال کرتے ہیں، زبردستی مفہوم اس کے اندر ڈالنا چاہتے ہیں، 7 مرتبہ طواف چکر لگانے کے بعد پھر آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ اس سے ثابت ہو رہا ہے. بہرحال بھائیو اور محترم ساتھیو، چوتھی خوبی اس عقیدے کا، عقیدہ اہل سنت والجماعت کا یہ ہے کہ اس میں بھائیو یہ منہج، یہ عقیدہ واضح، آسان ہے. آسان ہے. ایک بڑا آدمی، چھوٹا، بوڑھا، مرد، عورت، بچے سبھی سمجھ لیتے ہیں. نہ کہ اور فرقوں میں جو کچھ بھائیوں اس طرح کی بکواس باتیں ہیں. تو علی سبیل المثال جبریل امین کی وہ حدیث طویل بھائیوں کون آپ میں سے نہیں سنا ہے؟ سبھی جانتے ہیں جب جبریل امین آئے ایک آدمی کی شکل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے، حدثنی عن الاسلام، عن الایمان، عن الاحسان. یہ حدیث کا ترجمہ اگر ہم پڑھیں یا سنیں، کیا رہا ہے بھائیو؟ سمجھنا مشکل ہے؟ آسان ہے. یہ مراتب الدین پورے آگے اس میں. جبکہ اس کے بالمقابل مثلا صوفیوں کو لے لے، کہتے ہیں دین میں شریعت ہے، حقیقت ہے. کیا ہے؟ شریعت ہے، حقیقت ہے. شریعت عام لوگوں کے لیے، جاہلوں کے لیے جو ہم سبھی ہے، اور حقیقت عارفین باللہ اقطاب کے لیے ہے. یا کہتے ہیں دین میں ظاہر ہے، باطن ہے. ظاہر یہ ہم عوام الناس کے لیے، باطن ان کے خاص خاص لوگوں کے لیے ہے. اور اس کے ذریعے بھائیو عوام الناس کو انہوں نے دھوکہ دیا، اور پھر اس طرح بہت سے محرمات کا انہوں نے ارتکاب کیا دین کے نام پر. دین کے نام پہ محرمات کا ارتکاب کیا. کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے مرحلۃ الیقین تک پہنچ گئے حضرت. اب ان کے لیے زنا جائز ہے، شراب پینا کوئی حرج نہیں ہے. کیوں؟ مرحلۃ الیقین تک پہنچ گئے. اور آپ جب انکار کریں گے تو کہیں گے ارے حضرت ہاں زنا حرام ہے، یہ عام لوگوں کے لیے. ارے حضرت پہنچے ہوئے ان کے لیے جائز ہو گیا، تکالیف ساقط ہو گئے. اللہ اکبر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری لمحات تک اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں. صحابہ کرام بھی، خلفائے راشدین، یہ اس مرحلۃ الیقین تک نہیں پہنچے، اور ان کے ائمہ پہنچ رہے ہیں. تو یہ بھائیو دھوکہ دینے کے لیے انہوں نے ایسی فلسفی باتیں کہیں جس سے ایک حقیقت میں صحیح الفطرہ عقل سلیم والا آدمی قبول نہیں کرتا، اس کا دماغ نہیں مانتا ہے اپنا، یا اس کا دماغ میں بات نہیں گھستی ہے. ایک اپنے ساتھی ذکر کر رہے کہ ایک پیر ہیں، ذکر بھی کیے کہ جدہ میں ہیں وہ حضرت، اور بیچ میں تھائی لینڈ گئے تھے، اور انہوں نے دیکھا اپنے آنکھوں سے کہ ایک ہاتھ میں جام ہے اور لڑکیوں کے ساتھ ناچ رہے ہیں. بعد میں جب کچھ لوگوں نے ٹوکا تو کہا کہ دیکھیے بات صحیح ہے جو آپ لوگوں نے دیکھا، آپ جو کہہ رہے صحیح ہے، ہمارے ہاتھ میں جام تھا اور وہ لڑکیاں ناچ رہی تھی، لیکن وہ بہتر اور اچھا اور صحیح وہی جانتا ہے، یا تو میرا اللہ یا تم میں. یعنی کیا کر رہے تھے؟ حضرت حور العین کے ساتھ ناچ رہے تھے، رحیق المختوم پی رہے تھے. ہاں دیکھیے کس طرح دھوکہ دیتے ہیں. یہ صحیح جو منہج ہے اس میں بکواسیں نہیں ہیں بھائیو، واضح ہے، آسان ہے، سب کے لیے، سب سمجھ سکتے ہیں. بہرحال ایسے ہی انہی کے خرافات میں مثلا یہ لا الہ الا اللہ یہ عارفین کا ذکر ہے. الا اللہ یہ کس کا ذکر ہے؟ یہ یا لا الہ الا اللہ یہ عابدین کا ہے، اور الا اللہ عارفین باللہ کا ہے، اور ہو یہ کیا ہے؟ ان کے جو خاص ہیں محققین. تو بھائیو یہ سب تمام کیا تماشے ہیں. بہرحال ان کے میں سے یہ بھی آتا ہے کہ کچھ صوفی پڑھتے تھے اللہ اللہ اللہ، تو کہا گیا کیوں نہیں پورا پڑھتے ہیں کلمہ لا الہ الا اللہ؟ تو جواب دیا کہ مجھے یہ خوف ہے کہ ایسا نہ ہو نفی کے بعد ہماری موت واقع ہو جائے. لا الہ پڑھوں بس موت واقع ہو جائے. اللہ اکبر. کتنا دیکھیے
ایک خوف ہے ان کے دل میں، اعوذ باللہ. جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں بتائیں پوری، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، 100 مرتبہ یا 10 مرتبہ صبح شام. ایسے ہی کئی اس کے مقامات ہیں، عرفات کے دن ایسے ہی جب آپ صفا پر چڑھیں. بہرحال آپ نے پورا ذکر بتایا. اور ان کا اجتہاد کیا ہے؟ اللہ ہو بس پڑھ رہے ہیں، یا ہو جو ذکر ان کے محققین کا. بہرحال بھائی اور محترم ساتھیوں، پانچویں خوبی اس کی یہ ہے کہ اس منہج میں، اس مسلک میں، منہج اہل سنت والجماعت کی خوبیوں میں سے یہ ہے کہ اس کے اندر بھائیوں اضطراب اور ایسے ہی تناقض، یعنی آپس میں باتیں ٹکراتی نہیں ہیں، آپس میں تضاد نہیں ہے، نہ اس میں کوئی اشکال ہے. اس لیے جو حق ہے بھائیوں، وہ حق آپس میں ٹکراتا نہیں ہے، آپس میں ایک کلام دوسرے کلام کا رد نہیں کرتا ہے، بلکہ ایک کلام دوسرے کلام کے مشابہ رہتا ہے، ایک کلام دوسرے کلام کی تصدیق کرتا ہے. وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے یہ قرآن کلام نازل ہوتا تو بہت سے اختلافات پائے جاتے. تو جو باطل فرقے ہیں اس میں اس طرح بھائیو اختلافات پائے جاتے ہیں، آپس میں باتیں ٹکراتی رہتی ہیں. جس طرح کی رافضہ مثلا کہتے علی رضی اللہ عنہ معصوم تھے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہوتی تھی. پھر کہتے ہیں انہوں نے مکرہن کراہت کے ساتھ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو انہوں نے خلیفہ تسلیم کیا اور بیعت انہوں نے کی یا بیعت دی. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسے ہی بھائیو حسین رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ خدا ہیں، نفع پہنچاتے ہیں، نقصان دور کرتے ہیں، اور دنیا کی لوگوں کے کام آتے ہیں، ان کی ضرورتوں میں کام آتے ہیں، ان کی حاجتوں کو ہٹاتے ہیں. بلکہ ایسے ایسے خرافات سناتے ہیں کہ حجر اسود میں انہی کی تصویر نظر آتی رہتی ہے. اچھا، پھر وہی الحسین رضی اللہ عنہ اپنے آپ کو نہیں بچا سکے. تو دیکھیے کس طرح یہ تناقض اور اضطراب. بہرحال چھٹی خوبی یہ ہے کہ اس منہج میں بھائیوں شمولیت ہے، اور ایسے ہی ہر زمانے کے لیے، ہر جگہ کے لیے، ہر امت کے لیے یہ بھائیوں اس پر عمل کرنا، اس کو لینا، اخذ کرنا آسان ہے، ممکن ہے. بلکہ بھائیوں کوئی بھی یا کسی کی بھی زندگی مکمل یا استقامت پر نہیں ہو سکتی جب تک نہ اس منہج کو اپنایا جائے. ایسے ساتویں خوبی یہ ہے کہ اس کے اندر بھائیوں ہمیشگی ہے. یہ منہج ہمیشہ ہمیش کے لیے قائم رہنے والا ہے، قیامت کی صبح تک باقی رہنے والا ہے. اگرچہ بہت قسم کی مصیبتیں آئیں ان کے خلاف، ان کو ہٹانے کے لیے، ان کو مٹانے کے لیے، لیکن بھائیوں یہ ہمیشہ ان مشکلات کے سامنے، ان حربوں کے سامنے یہ اس کا موقف یا یہ منہج باقی رہا، اور ایسے ہی ثابت رہا، عزم مصمم رہا، اور ایسے قیامت کے صبح تک باقی رہے گی. جس طرح کی وہ حدیث میں نے ذکر کی، لا تزال طائفة من امتی منصورین لا يضرهم من خذلهم حتى الساعة. ہماری امت کا ایک گروہ، ایک طائفہ، اس کی مدد کی جائے گی، مدد ملتی رہے گی، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور جو اس کے خلاف رہیں گے قیامت تک نقصان نہیں پہنچا سکتے. الترمذی رحمہ اللہ ذکر کرتے ہیں کہ میں نے محمد بن اسماعیل البخاری سے سنا، جو کہتے ہیں میں نے علی بن المدینی سے سنا، ہم اصحاب الحدیث و اصحاب حدیث ہیں، منہج کے اعتبار سے جو حدیث کو اخذ کرتے ہیں اس پر عمل کرتے ہیں. آٹھویں خوبی یہ ہے کہ اسی کے اندر سلامتی ہے، نجات ہے. جس طرح کی کشتی نوح، جو اس پر سوار ہو گیا تو اسے نجات مل گئی، اور جس نے رفض کیا کہ میں بہت سے اونچے اونچے پہاڑوں کو جانتا ہوں تو اس کو غرق ہونا ہے، اگرچہ نوح علیہ السلام کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو. ایسے ہی نویں خوبی بھائیوں اور محترم ساتھیوں یہ ہے کہ یہ جو عقیدہ اہل سنت والجماعت کا ہے، یہ الفت والا عقیدہ ہے یا الفت والا منہج ہے. اس میں اتحاد اور اتفاق کا حل ہے. اگر اس عقیدہ اہل سنت والجماعت کے علاوہ اور کسی بھی مسئلے پر، کسی بھی ضابطے یا قاعدے پر اتحاد اور اتفاق پیدا کرنا کوئی چاہتا امت اسلامیہ میں، تو اپنا وقت ضائع کر رہا ہے، وہ ناممکن ہے. اسی لیے وہ سلف صالحین اس وقت کیوں ان کا غلبہ رہا اوروں پر؟ اس لیے کہ وہ سب اسی عقیدہ اہل سنت والجماعت پر، یہی عقیدہ اسلامیہ پر متحد اور متفق رہے. 10ویں خوبی یہ ہے
کہ اس منہج میں، اس عقیدے میں ان خوبیوں میں سے خوبی یہ ہے کہ اس میں بھائیوں جو روح اور ایسے ہی دل اور جسم کی ضرورتیں ہیں، یہ تمام ضرورتیں یہ پائی جاتی ہیں اور اس کا اہتمام کیا جاتا ہے، اس کی ترغیب دلائی جاتی ہے، اس کے اندر اعتدال ہے، توازن ہے۔ مثلا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کرتے تھے، روزہ رکھتے تھے، رکھتے رہتے تھے، آدھی رات، ایک تہائی رات قیام اللیل تہجد کی نماز پڑھتے تھے۔ تو کیا بھائی صرف عبادت کرتے تھے؟ کیا رائے ہے؟ صرف عبادت کرتے تھے؟ کھانا بھی کھاتے تھے، بلکہ میسر ہوتا تھا تو اچھے کھانے بھی کھاتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر ایسے ہی آپ عبادت کھانے کے متعلق، پھر ایسے ہی شادیاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ بھی اٹھتے بیٹھتے تھے، نہ کہ عبادت کے لیے منقطع ہو جاتے تھے، نہ کہ جس طرح کہ ہم اور مسلک اور مذہب میں سنتے ہیں کہ انہوں نے اپنے گھر والوں کو چھوڑ دیا، خلافت کا دربار چھوڑ دیا، جنگل میں چلے گئے اور عبادت کرنے لگے جانوروں کے ساتھ، یا ایسے ہی وہاں کے جو غابات یا جنگلوں میں ان جانوروں کے ساتھ، ایسا نہیں۔ یا ایسے ہی بھائیوں عبادت کرتے تھے تو پوری رات عبادت ہی کرتے رہتے تھے، یا ایک قدم پر کھڑے ہو کر آدھا قرآن پڑھتے تھے، پھر دوسرے قدم پہ آدھی پوری کرتے تھے۔ یہ بھائیوں صرف عبادت نہیں ہے۔ اور ایسے ہی اس کے بالمقابل کچھ لوگ دین کے نام پر، دین کا نام لے کر ہی عیاشی کرتے ہیں اور ایسے ہی کبائر کا ارتکاب کرتے ہیں۔ پہلے کے جو صوفی تھے وہ صحیح معنوں میں مبالغہ کرتے تھے عبادات میں، زیادہ مبالغہ، غلو کرتے تھے، جبکہ یہ غلو جائز اور درست نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کرام کو ٹوکا، انکار کیا جب انہوں نے کہا ہم شادی نہیں کریں گے، ہم پوری رات نماز پڑھیں گے، پورا سال روزہ رکھیں گے، تو غلو کرتے تھے۔ آج کل کے بہت سے صوفیہ کیا ہیں، دین کے نام پر بربادیاں اور بہت سے کارنامے کرتے ہیں، جوان لڑکیوں سے پیر دبواتے ہیں اور تنہائی میں جوان لڑکیوں کا علاج کرتے ہیں، اور واضح طور پر بھائیوں فحاشی کرتے ہیں، دین کا نام لے کر شراب پیتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے ہیں، کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں۔ تو یہ تمام یہ چیزیں ہیں بھائیوں کہ اس میں اسلام میں یہ نہیں ہے، اور یہ عقیدہ اہل سنت والجماعت میں یہ توازن ہے، جس میں روح کا بھی اہتمام ہے، جسم کا بھی، دل کا بھی، جس طرح کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، یا سلمان نے رضی اللہ عنہ ابو الدرداء سے کہا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی آپ نے یعنی تائید کی، ان لربک علیک حقا وان لنفسک علیک حقا وان لأہلک علیک حقا فاعط کل ذی حق حقا، کہ تمہارے اوپر تمہارے رب کا حق ہے کہ اس کی عبادت کرو، ایسے ہی تمہارے نفس کا بھی حق ہے کہ اس کا خیال کرو، آرام بھی کرو، اچھے سے کھاؤ پیو پہنو، ایسے ہی تمہارے اہل و عیال کا بھی تمہارے اوپر حق ہے کہ ان کا یہ حق پورا کرو، تو ہر حق کو مکمل کرو۔ یہ بھائیوں چند اہم خوبیاں تھے اہل سنت والجماعت کے عقیدے کا۔ اب یہ ذکر کر رہا ہوں کہ اس منہج پر، اس عقیدے پر چلنے والے لوگوں کی خوبیاں کیا ہیں۔ ایک تو مسلک کے اعتبار سے وہ خوبیاں میں نے بیان کیا، ایک افراد کے اعتبار سے خوبیاں بیان کر رہا ہوں، اور ساتھ ساتھ اس طرح آپ جان لیں کہ اہل سنت والجماعت حقیقت میں کون ہیں، حقیقت میں اہل سنت والجماعت کون ہیں۔ کیا صرف نام لینے سے کافی ہو جاتا ہے آدمی خلاص اہل سنت والجماعت کا ہو جاتا ہے؟ تو بھائیو اور محترم ساتھیو، پہلی خوبی یہ ہے کہ یہ قرآن و حدیث پر اکتفا کرتے ہیں، اپنے عقائد، عبادات، معاملات، سلوک، اخلاق قرآن و حدیث سے لیتے ہیں۔ جو قرآن و حدیث کے مطابق ہوتا ہے اس کو لے لیتے ہیں، جو قرآن و حدیث کے خلاف ہوتا ہے اس کو ترک کر دیتے ہیں۔ جس طرح کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، مضبوطی سے پکڑ لو گے تو کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے، اللہ کی کتاب اور میری سنت۔ امام مالک نے اپنی موطا میں روایت کی ہے۔ تو یہ اہل سنت والجماعت کے جو افراد ہیں، ان کے جو علماء ہیں اور ایسے ان کے جو مشائخ ہیں، لیکن آپ اور فرقوں کے بارے میں غور و فکر کریں۔ صوفیوں کے نزدیک کہاں سے وہ عقیدت، شریعت، احکام لیتے ہیں؟ خواب سے بھی لیتے ہیں۔ خواب میں ان کے بزرگ آ گئے، کچھ کہہ دیا انہوں نے تو فوراً لے لیں گے، خلاص
وہ کرامت سمجھیں گے. اور اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ جائے کسی بھی شکل اور صورت میں فوراً مان لیں گے. اور بھائیو جبکہ یہ جاننا چاہیے ہاں شیطان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل خواب میں اختیار نہیں کر سکتا ہے، یا کہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی خواب میں نہیں آ سکتے ہیں، اللہ جب بھی آئیں تو حقیقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہوں گے. بات صحیح ہے، لیکن شرط یہ ہے جس طرح وہ اوصاف بیان کیے گئے ہیں قرآن میں حدیث میں جو صحابہ کرام نے نقل کیا ہے. میں ایک مثال دے رہا ہوں جس سے کئی باتوں کی وضاحت ہو جائے گی. ایک بھائی ملے ہم سے کہنے لگے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا. ہم نے کہا بتائیے کس طرح خواب ہے آپ کا؟ تو کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک مسجد میں داخل ہوا اور پہلے صف میں پہنچا تو امامت کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ گئے، تو میں نے آپ کے پیچھے میں نے نماز پڑھی. جب آپ نے سلام پھیرا تو ہم نے دیکھا آپ کی داڑھی پوری سفید ہے. کہہ رہا ہے بھائیو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہو سکتے؟ ناممکن. آخری وقت تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چند بال 14 ذکر آتا 20 سے زیادہ نہیں تھے، اسی درمیان چند بال سفید ہوئے، تو یہ یقیناً نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہیں. یعنی شیطان دوسری شکل اختیار کر کے دھوکہ دے سکتا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی شکل لے کر نہیں آ سکتا. تو بہرحال بات یہاں تک نہیں رک رہی، کاش یہیں تک وہ ختم کر دیتا. نہیں، آگے بڑھا. کہا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے تو میں بھی پیچھے پیچھے گیا، تو آپ نے ہمیں 3 تعلیمات دی. ہاں یہی اب یہ صوفیوں کو شیطان نے ایسے خواب کے ذریعے انہیں گمراہ کیا ہے. خواب سے شریعت لیتے ہیں، احکام اور عقائد لیتے ہیں. 3 تعلیمات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا. بہرحال کا میں نے غور سے دیکھا تو دیکھا آپ نابینا بھی ہیں. استغفر اللہ. تو دیکھیے المهم قطعاً یہ شیطان آیا اور یہ تعلیمات دے کر گیا. بلکہ ایک اپنے ساتھی کو جانتا ہوں بھائیو، وہ کہہ رہا کہ ہماری عمر کا ایک بچہ پاکستان میں تھا، اس کی عمر اس وقت 6-7 سال کی تھی، اس کے باپ نے اپنے ہاتھوں سے ذبح کیا وہ ولی کے لیے یا اس قبر کے لیے. اس لیے خواب میں بزرگ آئے تھے کہ کہا اس بزرگ نے کہ اپنے بچے کو ہمارے لیے قربان کرو، اور کر دیا ایسا. اعوذ باللہ. یہ شریعت یعنی ماشاءاللہ ابراہیم علیہ السلام کا مقام انہیں مل گیا. یہ بھائیو انبیاء کرام کے خواب سچ ہوتے ہیں، یہی تو جہالت ہے. لیکن یہ صوفیوں کے پاس علم تھوڑی ہوتا ہے، اسی لیے شیطان خواب کے ذریعے انہیں گمراہ کرتا ہے. اور کبھی صحابہ کرام کی شکل میں یا صحابہ کرام بتاتے ہوئے آ جاتا ہے، کبھی ابراہیم علیہ السلام کہتے ہوئے، کبھی نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہوئے انہیں دھوکہ دیتا ہے. بہرحال اس طرح آپ دیکھیں مثلا رافضیوں کا یہ اپنے عقائد کہاں سے لیتے ہیں؟ اپنے ائمہ سے، جن کے بارے میں انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ معصوم ہیں، معصوم عن الخطا ہے، پاک، یعنی انبیاء کرام کی طرح ان سے وہ لیتے ہیں. ایسے آپ لے اہل الکلام اور فلاسفہ جو ہیں وہ عقل کو مقدم کرتے ہیں، اپنی عقل سے قرآن و حدیث کے نصوص کو تولتے ہیں. اگر ان کے عقل کے مطابق ہے تو لے لیں گے، اگر وہ قرآن و حدیث ان کے عقل کے مخالف ہے تو رد کر دیں گے. کیوں؟ اس لیے معیار کیا ہے ان کا، میزان ترازو کیا ہے؟ یہ ان کی عقل ہے. اچھا، دوسری خوبی اہل سنت والجماعت کے افراد اس مسلک پر جو چلتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ نصوص الشرع جو ہیں قرآن و حدیث قبول کرتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں. اور ایک بات کا اضافہ کریں، اور قرآن و حدیث کو ویسے ہی سمجھتے ہیں جس طرح سلف صالحین نے سمجھا، صحابہ نے، تابعین نے. اور ایسے ہی نقل کو عقل پر مقدم کرتے ہیں، یعنی قرآن و حدیث کو عقل پر مقدم کرتے ہیں. اور وہ عقائد، وہ عقیدے کے مسئلے مسائل جس میں عقل کا کوئی بھی عمل دخل نہیں ہے، جس کا تعلق غیب سے ہے، اس کی گہرائی میں نہیں جاتے ہیں. اور ایسے ہی یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہر حکم میں، فرمان میں حکمت ہے، لیکن کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہم اس حکمت کو سمجھیں. اور اس طرح وہ اپنی عقل کو نہیں پیش کرتے ہیں یا مقدم کرتے ہیں قرآن و حدیث پر، بلکہ قرآن و حدیث کو مقدم کرتے ہیں اپنی عقل اور رائے پر. جس طرح کہ علی رضی اللہ عنہ نے کہا لو کان الدین بالرأی لکان اسفل الخف اولا بالمسح من اعلاہ ولقد رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمسح على ظاہر خفیہ، کہ اگر یہ دین کا دار و مدار صرف عقل پر، یا اگر دین کا دار و مدار عقل اور رائے پر ہوتا تو مسح بھائیو جرابوں پر، موزوں پر کہاں کیا جاتا ہے؟ نیچے والے سطح پر. جبکہ کہتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالائی حصہ پر مسح کر رہے ہیں. تیسری خوبی ان کی یہ ہے
کہ یہ بہت ہی زیادہ اہتمام اور بہت ہی زیادہ اس کے بارے میں یہ محنت کرتے ہیں اور اس کی اہمیت دیتے ہیں اس مقصد کے لیے جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم سبھی کو پیدا کیا، یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے عبادت کو خاص کرنا، خالص کرنا، اس لیے کہ تمام انبیاء کرام کا یہی منہج رہا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ایسے ہی فرمایا رب العزت نے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لا إله إلا أنا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون۔ ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا، ہر رسول کی دعوت کی ابتدا کیسے ہوتی تھی؟ اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت کی عبادت سے بچو، یہی لا الہ الا اللہ کا معنی مطلب ہے۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاعراف میں، ہود میں انبیاء کرام کا واقعہ ذکر کیا، اور ہر نبی کی دعوت کی ابتدا کیسے ہوئی اللہ تعالیٰ نے واضح کیا۔ ہر نبی کی دعوت کی ابتدا اس طرح ہوئی لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، ہماری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ تمام انبیاء کرام اس پر ان کا اتفاق ہے کہ ان کی دعوت بھائیوں کیا رہتی تھی؟ خالص اللہ کی عبادت کرو، سب سے پہلی دعوت ان کی یہی ہوتی تھی۔ بہرحال بھائیو اور محترم ساتھیو، اسی لیے یہ اہل سنت والجماعت اس مسلک پر چلنے والے لوگوں کو آپ دیکھیں گے تو ان کے اندر عقیدے میں انحراف نہیں ہے، صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکتے ہیں۔ ان کے علاوہ اور لوگوں کو آپ دیکھیں قبروں کے سامنے جھک جاتے ہیں، قبروں کا طواف کرنے لگتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، طواف صرف اللہ تعالیٰ کے پرانے گھر کا کریں، یہ قبروں کا بھی طواف کر بیٹھتے ہیں۔ ایسے ہی تعویذ گنڈے لگائے رہتے ہیں، ان کے سینے پر دیکھیں گے نظر آئے گا، بچوں میں، بیوی کے سینے پر، گھر میں، گاڑیوں میں جوتے، لوح قرآن، اس سے ان کا تعلقات ہوتا ہے۔ ایک بلی راستہ کاٹ دے تو اس کے لیے گھبرا جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، بدشگونی بدفعلی لیتے ہیں۔ اور ایک عقیدہ اہل سنت والجماعت پر لا الہ الا اللہ صحیح معنوں میں پڑھنے والا اس کی کوئی پرواہ نہیں کرتا ہے، اس لیے جھکتا ہے تو صرف رب العزت کے لیے، عبادت کرتا ہے تو صرف اللہ تعالیٰ کی، اسی لیے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور سے نہیں ڈرتا ہے۔ فلا تخافوہم وخافون ان کنتم مؤمنین، اس آیت پر عمل کرتا ہے کہ کسی اور سے نہیں ڈرتا ہے تو صرف اللہ رب العزت سے، اس لیے حقیقت میں وہی مومن ہے۔ ایسے بھائیوں چوتھی خوبی یہ ہے ان کے اندر اتباع ہے نہ کہ ابتداع۔ اتباع ہے یعنی قرآن و حدیث کی اتباع کرتے ہیں اور قرآن و حدیث کے علاوہ اور چیزوں کو دین میں داخل نہیں کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے آگے کوئی اور چیزیں نہیں لاتے ہیں، پیش کرتے ہیں، نہ اپنی آوازوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر بلند کرتے ہیں، نہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا تجاوز کرتے ہیں۔ ان کا پورا یقین ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین مکمل کر دیا، اللہ رب العزت نے آپ کو اپنے پاس نہیں بلایا جب تک نہ آپ کے ذریعے شریعت مکمل ہو گئی۔ الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن ہم نے تمہارے لیے تمہارے دین کو کامل کر دیا، مکمل کر دیا، کمپلیٹ کر دیا۔ اب ذرا بھی گنجائش نہیں ہے کہ کوئی ایک مسئلہ بڑھائے، کوئی ذکر، کوئی دعا، کوئی نماز، کوئی عید، کوئی اور صیغے درود و سلام کے۔ دین اس لیے مکمل ہو گیا، جو بات مکمل ہو گئی اس میں اب گنجائش ہی نہیں ہے، اس میں آپ مزید اضافہ نہیں کر سکتے۔ ایک گلاس کو مکمل آپ دودھ سے بھر دیں تو اس کے بعد بھائیو اگر اور بھریں گے تو کیا نتیجہ ہوگا؟ آپ نقصان پہنچا رہے ہیں، خلل ڈال رہے ہیں اور گرا رہے ہیں، ضائع کر رہے ہیں۔ اور یہی نتیجہ ہے جو آج یہ بدعتوں کے قائل ہیں،
آج بھائیوں بدعتوں پر جم جاتے ہیں اور اس کی جگہ پر بہت سی سنتیں مردہ ہو جاتی ہیں اور مردہ کر دیتے ہیں۔ بہرحال بھائیوں اور محترم ساتھیوں، پانچویں خوبی ان کی یہ ہے کہ ان کا کوئی بھی امام معظم نہیں ہے، کوئی بھی امام اعظم نہیں ہے جس کا مکمل یا پورا کلام اخذ کر لیتے ہیں، اور جو اس کے قائل نہیں ہوتا ہے تو اس کو رد کر دیتے ہیں، سوائے کون بھائیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اوروں کی باتیں اگر قرآن و حدیث کے مطابق ہے تو اس کو لے لیتے ہیں، ان ائمہ کا احترام کرتے ہیں، ان عالموں کا احترام کرتے ہیں، اور اگر قرآن و حدیث کے خلاف ان کا اجتہاد ہے، ان کی بات ہے، تو اس کو رد کر دیتے ہیں، جس طرح کہ امام مالک رحمہ اللہ نے کہا کل یؤخذ من قوله ویرد الا صاحب هذا القبر، ہر کسی کی بات لے سکتے ہیں، رد کر سکتے ہیں، صحیح ہو سکتی، غلط ہو سکتی ہے، سوائے یہ قبر والا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف کی طرف انہوں نے اشارہ کیا، جبکہ اور فرقوں میں بھائیوں تعصب ہوتا، اپنے اماموں کی بات کو نہیں چھوڑتے ہیں، ان کی جان چلی جائے پکڑے رہتے ہیں مضبوطی سے، جس طرح ایک ڈوبنے والا آدمی کوئی بھی سہارا لیتا ہے تاکہ ڈوبے نہیں، یہ قرآن و حدیث کی طرف توجہ ہی نہیں دیتے۔ ان کے امام نے کہہ دیا تو خلاص، قرآن و حدیث پر مقدم ہے، پہلے امام کا قول، پھر اس کے بعد قرآن، پھر اس کے بعد حدیث، پھر اس کے بعد سلف صالحین کے اقوال، اور ایسے ہی ان کے اجتہادات آتے ہیں۔ چھٹی خوبی ان کی یہ ہے کہ یہ حضرات اس منہج پر چلنے والے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سب سے زیادہ علم رکھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں، ایسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل اوصاف کے بارے میں، آپ کی صفات خلقیہ اور خلقیہ کے بارے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے بارے میں، آپ کے اقوال، آپ کے افعال، آپ کی تقریرات کے بارے میں زیادہ جانتے ہیں، اس لیے کہ یہ سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، اور ایسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کرتے ہیں۔ اور بھائیو یہی میں کہتا ہوں کہ اور جو لوگ ہیں وہ اپنے اماموں کے بارے میں، اپنے عالموں کے بارے میں، اور اپنے باباؤں کے بارے میں، پیروں کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جتنا جانتے ہیں اس سے زیادہ اپنے عالموں کے بارے میں، اپنے اماموں کے بارے میں جانتے ہیں۔ اسی لیے میں کہتا ہوں ادھر اگر ایک مسابقہ ہو جائے، ابھی اسی وقت مسابقہ ہو جائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے متعلق، تو رب العزت کی قسم اہل سنت والجماعت والے سبقت حاصل کر لیں گے اور جیت جائیں گے۔ اور ایسے ہی وہ جو دعویٰ کرتے ہیں محبت کا، اور ابھی عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منائے ہیں، وہ سب سے زیادہ پیچھے رہیں گے۔ انہیں تو اتنا نہیں معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا کب ہوئے تھے۔ 12 ربیع الاول یہ یقیناً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی تاریخ، اور ایسے میلاد میں 4-5 اقوال موجود ہیں کہ کب پیدا ہوئی۔ تو جنہیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ کے بارے میں، یا آپ کی یوم پیدائش یا یوم وفات کے بارے میں یہ تحقیق نہیں ہے، تو کس طرح بھائیو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں، آپ کی حیات طیبہ کے بارے میں علم رکھیں گے؟ تو بہرحال یہ چھٹی خوبی ہے۔ 7ویں خوبی ان کی یہ ہے کہ یہ دین میں مکمل طور پر داخل ہوتے ہیں، نہ کہ کچھ جو ان کی طبیعت اور مزاج کے مطابق ہے تو لے لیتے ہیں، اور جو ان کی طبیعت اور مزاج کے خلاف ہے تو رد کر دیتے ہیں۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض والی بات نہیں ہے، بلکہ اس پر عمل کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں، اے ایمان لانے والو، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ تو اس طرح بھائیو پورے داخل ہو جاتے ہیں مکمل طور پر۔ 8ویں خوبی یہ ہے کہ ایک ہی مسئلے میں جو کئی نصوص ہوتے ہیں، قرآن و حدیث کے جو ادلہ ہوتے ہیں، یہ تمام پر نظر ڈالتے ہیں، اور اس میں جو متشابہ والی باتیں ہوتی ہیں اس کو محکم کی طرف رد کرتے ہیں، جو واضح دلیل ہوتی ہے اس کی طرف رجوع کرتے ہیں، نہ کہ کچھ ایسی حدیثوں میں جس کو آپ مثلاً کہہ سکتے ہیں متشابہ بات اتنی واضح نہیں ہے، اسی کو اصل مان لیتے ہیں اور باقی واضح نصوص قرآن و حدیث کو رد کر دیتے ہیں۔ جو حدیث مثلا مسند امام احمد کی ہے، ترمذی کی، الاعمى، وہ نابینا شخص جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا
اور اس نے کہا ہے اللہ کے نبی آپ دعا کریں کہ ہماری بینائی واپس ہو جائے۔ المهم اس سے استدلال کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جاہ سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام رتبہ، آپ کے صدقے میں سوال کرنا جائز ہے، جبکہ واضح دلیلیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو۔ وقال ربكم ادعوني استجب لكم واذا سالك عبادي عني فاني قريب۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ، یہ تمام نصوص کو چھوڑ دیتے ہیں، اور جبکہ اس حدیث میں بھائیو استدلال کرنا غلط ہے۔ اس حدیث کا معنی ہے اللہم انی اسألک بنبیک، جو ہے اسألک بدعاء نبیک، یعنی وہ شخص آیا تھا سفارش، یا وہ شخص آیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کرنے کے لیے کہ آپ اس کے حق میں دعا کریں، اور یہ جائز وسیلہ ہے۔ آپ ابھی شیخ آئے، ان سے ملاقات کرنے کے بعد کہیں شیخ ہمارے حق میں دعا کریں، جائز ہے۔ ایسے ہی وہ بھی شخص آیا تھا، اور اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں آپ کے جاہ و مقام سے سوال کرنا جائز ہوتا تو اسے آنے کی ضرورت نہیں پڑتی، وہیں سے مانگ لیتا ہے کہ نہیں؟ وہیں سے بیٹھے بیٹھے کیوں آتا پھر؟ نبینا آدمی کیوں اپنے آپ کو تھکاتا؟ بہرحال تو ایسے بھائیوں ہیں، یا کبھی کبھی زبردستی کچھ استدلال کرتے ہیں۔ مثلا ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ نے حکم دیا کہ 4 پرندوں کو ذبح کر دو، بوٹی بوٹی الگ کر دو، پھر پکارو، کہتے دیکھو ابراہیم علیہ السلام نے کس کو پکارا؟ چڑیوں کو پکارا۔ چڑیا اس وقت کیا زندہ تھی یا مردہ تھی؟ مردہ تھی۔ تو ہم اولیاء اللہ کو پکارتے ہیں، اگر ہم مشرک ہیں تو ابراہیم علیہ السلام اعوذ باللہ مشرک ہے۔ کہاں کی بات کہاں سے جوڑ دیتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا، اور قرآن و حدیث کے پورے نصوص موجود ہیں، وہ سب نہیں نظر آتے ہیں، اور یہاں سے ایک استدلال زبردستی گھما پھرا کر سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ نویں خوبی یہ ہے کہ ان کے اندر بھائیوں علم کا اہتمام پائیں گے، ساتھ ساتھ اللہ کی عبادت بھی کرنے کا اہتمام پائیں گے، نہ کہ اور فرقوں میں ہے علم کا اہتمام کر رہے ہیں عبادات میں سست ہیں، یا عبادات میں اہتمام کر رہے ہیں اور علم سے دور ہیں، جس کی وجہ سے غیر شرعی طریقے سے اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ اسی لیے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں، صحابہ کرام ائمۃ الاسلام، آپ دیکھیں گے اس دونوں میں آپ پائیں گے کہ انہوں نے سبقت حاصل کی۔ 10ویں خوبی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر توکل کرتے ہیں، ساتھ ساتھ اسباب بھی اپناتے ہیں، نہ کہ اور فرقوں میں ہے کہ کہتے ہیں ہم نے اللہ پر بھروسہ کر لیا اور پھر محنت نہیں کرتے ہیں، مسجد میں بیٹھے بیٹھے اللہ اللہ کر رہے ہیں، پھر دوسروں کے صدقات و خیرات سے جی رہے ہیں۔ نہیں، اللہ پر توکل کرتے ہیں، اسباب بھی اپناتے ہیں۔ اور جو آدمی کہتا ہے ہم نے اللہ پر توکل کیا، اسباب اپنانے کی ضرورت نہیں ہے، تو اس کی عقل میں خلل ہے، اور جو آدمی اسباب پر بھروسہ کر بیٹھے اور اللہ پر توکل نہ کرے تو اس کے ایمان میں خلل ہے۔ تو بھائیو اہل سنت والجماعت دونوں کا اہتمام کرتے ہیں، اور ایسے ہی اسباب اپنانا توکل کی منافی نہیں ہے، توکل علی اللہ کے منافی نہیں ہے۔ 11ویں خوبی یہ ہے کہ یہ ان کے اندر آپ یہ پائیں گے خوف، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے بھی ہیں، ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے امید بھی رکھتے ہیں، اور ایسے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں محبت کے ساتھ۔ تو یہ تینوں جو ذرائع ہیں، یہ تینوں جو عبادتیں ہیں، یہ تینوں کو لیتے ہیں، تینوں پر عمل کرتے ہیں، نہ کہ جس طرح صوفیوں کا یہ کہنا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں، نہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی جنت کی کوئی لالچ ہے، نہ اللہ کے جہنم کا خوف ہے، ہم محض اللہ کی محبت میں عبادت کر رہے ہیں۔ یا ایسے ہی ان کا کہنا ہے کہ جو آدمی عبادت کرتا ہے جہنم سے ڈرنے کے لیے تو یہ تو غلاموں کی عبادت ہے، اور جو آدمی عبادت کرتا ہے اللہ کے جنت کے لیے تو تاجروں کی عبادت ہے۔ اور کہتے ہیں سچا آدمی تو وہ ہے جو محبت میں صرف محبت کی خاطر عبادت کرے، جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انبیاء کرام کے بارے میں انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین، یہ بزرگ لوگ نیک کاموں کی طرف جلدی کرتے تھے، یسارعون فی الخیرات، سبقت حاصل کرتے تھے، ویدعوننا، اور ہمیں لالچ طمع میں، یدعوننا رغبا ورہبا، اور ڈر خوف سے پکارتے تھے۔ تو یدعوننا رغبا ورہبا، لالچ میں، طمع میں اور ڈر اور خوف کے ساتھ پکارتے تھے، اور لا شک اس میں محبت بھی رہتی تھی۔ اسی لیے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں جس نے اللہ تعالیٰ کی عبادت صرف محبت کے دعوے پر، صرف محبت کی وجہ سے
اس نے کی تو یہ زندیق ہے، اور جو آدمی صرف ڈر کی وجہ سے عبادت کر رہا تو یہ حروری خارجی ہے، اور جو صرف امید لے کر بیٹھا ہوا کہ اللہ رب العزت غفور الرحیم ہے اسی کی بنا پر بس اللہ کی عبادت کر رہا تو یہ مرجئہ میں سے ہے، مرجئ ہے، اور جو محبت اور خوف اور ایسے ہی امید کے ساتھ عبادت کرتا ہے تو یہ سچا اور پکا موحد ہے۔ 12ویں خوبی یہ ہے کہ ان کے اندر آپ شفقت پائیں گے، نرمی پائیں گے، اور ساتھ ساتھ شدت اور سختی بھی۔ کہیں سختی کرنے کی ضرورت پڑتی ہے اور کہیں بھائیوں نرمی ہے کہ نہیں؟ تو ان کے اندر یہ دونوں باتیں پائی جاتی ہیں، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا صحابہ کرام کے بارے میں اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کافروں پر نہایت ہی شدید ہیں اور آپس میں مہربان ہیں، رحم دل ہیں۔ ایسے بھائیوں 13ویں خوبی اور ایک اہم خوبی ہے کہ یہ منہج کے جو افراد ہیں ان کے اندر یا ان کا منہج جو ہے وہ درمیانہ، یہ منہج وسط ہے۔ جس طرح کی دین اسلام تمام ادیان میں وسط ہے، یہ دین کے اندر نہ افراط ہے، نہ تفریط ہے، نہ غلو ہے، نہ تساہل ہے، تو ایسے ہی اس مذہب میں بھی بھائیو وہی بات ہے کہ اس کے اندر کیا ایک توسط ہے، اعتدال ہے، اور یہ منہج وسط ہے، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا۔ تو علی سبیل المثال مرتکب الکبیرہ جو آدمی، جو مسلمان بڑے گناہوں کے ارتکاب کر بیٹھے تو اس کے بارے میں بھائیو اور فرقے کیا کہتے ہیں؟ ایک فرقہ، ہاں بھائیو کیا رہا ہے؟ اہل سنت والجماعت کا منہج نہیں بتائیے، اس میں اور دو فرقے جو ایک دم دائیں گئے اور ایک بائیں گئے، ایک مشرق کی طرف گیا اور مغرب کی طرف، بتا سکتے ہیں؟ ہاں خوارج، اور دوسرا بہت سے۔ تو خوارج نے، بھائی کے جواب کی تکمیل میں کر رہا ہوں جزاک اللہ خیراً، خوارج نے کہا مرتکب الکبیرہ، جس نے مثلا شراب جس نے پی لی یا رشوت اس نے لی یا دی یا ایسے ہی زنا کیا تو یہ خلاص کافر ہو گیا، خلاص یا تو ایمان یا تو کفر ہے، تیسرا کوئی راستہ نہیں ہے، خلاص کافر ہو گیا، اور اگر اسی حالت پر اس کی موت واقع ہوئی تو ہمیشہ کے لیے کافروں کی طرح جہنم میں ہوگا۔ اس کے بالمقابل اپوزٹ میں مرجئہ نے کہا نہیں، ارے حضرات اس کے دل میں ایمان ہے، ہاں ایمان ہے تو خلاص کوئی مشکل نہیں ہے، زنا کرے، شراب پیے، نماز نہیں پڑھے، تمام قسم کے جرائم کرے، کوئی بات نہیں، کوئی فرق آتا ہی نہیں ہے، دل میں ایمان ہے تو خلاص۔ اہل سنت والجماعت نے کیا کہا کہ نہیں، یہ آدمی مسلم ہے لیکن ساتھ ساتھ فاسق ہے، مسلم ہے یا مومن ہے ناقص الایمان ہے، اور اگر توبہ اس نے نہیں کیا ان کبائر سے، طبعاً کبائر کفر تک نہیں پہنچے، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تحت ہوگا، یا تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے یا تو جتنا اس نے گناہ کیا ہے سزا دے، لیکن ہمیشہ کے لیے جہنم میں نہیں رہے گا، جہنم سے نکالا جائے گا، جنتی ہوگا۔ ایسے دوسرا مسئلہ لیں اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، دو فرقوں نے الگ الگ منہج اختیار کیا بھائیو، ہاں کیا ہے جواب؟ پہلا فرقہ خوارج نے کیا کہا کہ علی یا خوارج سے پہلے شیعہ نے کیا کیا؟ علی رضی اللہ عنہ کو خدا کا درجہ انہوں نے دے دیا، علی رضی اللہ عنہ کو، اور اس کے بالمقابل خوارج نے علی رضی اللہ عنہ کو کافر ٹھہرایا، اور اہل سنت والجماعت نے کیا کہا کہ نہیں، تمام صحابہ کرام ہمارے آنکھوں اور سروں پر ہیں، یا اصحاب رسول ہیں، ہم تمام صحابہ کرام سے محبت کرتے ہیں، تمام صحابہ کرام کے لیے ہم دعا کرتے ہیں، اور ایسے کسی کو بھی ہم کافر نہیں ٹھہراتے ہیں، اور ایسے ہی کسی کے بارے میں غلو بھی نہیں کرتے کہ خدا تھے یا نبی تھے۔ تو یہ بھائیو ان کا یہ منہج ہے۔ بہرحال 14ویں خوبی یہ ہے کہ جو اصول اعتقاد ہے، جو ان کے عقیدہ، جو عقائد کی جو باتیں ہیں، اس میں آپس میں اختلاف نہیں ہے، فروعی مسئلے میں اختلافات ہو سکتے ہیں، اجتہادات ہو سکتے ہیں، لیکن عقائد کے مسئلے میں یہ تمام افراد، تمام علماء متفق ہیں۔ ایمان کے مسئلے میں کسی بھی عالم سے پوچھیں وہ یہی کہے گا کہ اعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل بالارکان یزید بالطاعت وینقص بالعصیان، کہ ایمان کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں دل سے اقرار کرنا، دل میں عقیدہ رکھنا، زبان سے کہنا، اقرار کرنا، اور ارکان سے، جوارح سے عمل کرنا، اور یہ ایمان گھٹتا اور بڑھتا۔ تمام علماء، صحابہ کرام، تابعین، اس کے بعد ایسے ہی بھائیو پھر ایسے علی سبیل مثال لے لیں اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے متعلق،
ایمان لاتے ہیں، اقرار کرتے ہیں، من غیر تحریف، اس کے معنی کو بدلتے نہیں ہیں، ید اللہ کو نہیں کہتے اللہ کی قدرت یا اللہ کی نعمت، اور ایسے ہی معطل نہیں کرتے ہیں، اور ایسے اس کی مثال نہیں بیان کرتے ہیں، اس کی تشبیہ نہیں دیتے ہیں، اس کی کیفیت نہیں بیان کرتے ہیں، جس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اللہ تعالیٰ کی طرح کوئی بھی نہیں، اللہ کی کوئی مثال نہیں ہے، اور وہ سنتا ہے اور دیکھتا ہے۔ تو ایمان لاتے ہیں اللہ سنتا اور دیکھتا ہے۔ اب کس طرح سنتا ہے؟ لیس کمثلہ شیء، کس طرح دیکھتا ہے؟ لیس کمثلہ شیء۔ اور فرقوں نے بھائیوں دونوں طرف یا تو مکمل الغا ہی کر دیا، ہٹا ہی دیا، بے معنی کر دیا، یا اس کی تعویل انہوں نے کی، یا تو مخلوقین کی صفات سے انہوں نے تشبیہ دی۔ ایسے بھائیو صحابہ کرام کے متعلق، کرامات کے متعلق، بہرحال 15ویں خوبی یہ ہے کہ یہ حضرات جو خبریں ہوتی ہیں، جو باتیں نقل ہوتی ہیں، اور خاصتاً آج میڈیا کے ذریعے، اس میں بھائیو جلدی نہیں کرتے ہیں، اس میں تحقیق کرتے ہیں، اور ایسے ہی حکم فتویٰ فوراً نہیں لگاتے ہیں، یہ کافر ہے، یہ فاسق ہے، یہ مرتد ہے، نہیں، اس سے اجتناب کرتے ہیں۔ اور فرقوں میں کیا ہے کہ جھوٹی بہکی باتیں بھی فوراً نشر کرنے لگتے ہیں۔ ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا تھا، صاحب آ کے جنازے کے وہ لپیٹ لیا، ارے فوراً فارورڈ کر رہے، شیئر کر رہے، اور شیئر کرو، زیادہ سے زیادہ سمت پہنچا، پھیلا رہے۔ ارے یار تحقیق کر لے، جھوٹی باتیں نہیں نقل کرنی چاہیے، ہے کہ نہیں؟ یا ایسے ہی بھائیو کفر کا فتویٰ لگانا، اور ایسے ہی فوراً کسی کے بارے میں اپنا فیصلہ سنانا۔ شیخ کا آنے سے پہلے اپنی بات میں بھائیو ختم کر رہا ہوں، آخری نقطہ، اس پر بات نہیں ہو سکی، لیکن اکثر یہ باتیں آ گئیں جب ہم نے وہ خوبیاں بیان کی اہل سنت والجماعت کا جو عقیدہ تھا یا ان کے افراد کے متعلق، لیکن یہاں 2 باتیں ذکر کر کے اپنی بات میں ختم کر رہا ہوں۔ جو باتیں یہ ہیں، اس کا معنی مطلب یہ نہیں ہے کہ تمام اس مسلک پر چلنے والے افراد معصوم ہیں، بری عن الخطا ہے، نہیں، ان سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں۔ تو کیا بھائیو اہل سنت والجماعت، جن کا اہل حدیث بھی نام ہے، طائفۃ المنصورہ ہے، کیا بھائیو یہ افراد معصوم ہیں؟ لیکن ان کا منہج، ہاں، ان کا منہج معصوم ہے۔ افراد معصوم نہیں ہیں، منہج معصوم ہے، اور ان سے جو غلطیاں ہوتی ہیں اور فرقوں کی بنسبت کم ہوتی ہے۔ اور پھر بھائیو دوسری بات یہ ہے کہ صرف نام لینے سے کام نہیں چلے گا، مین کیا ہے کہ ان صفات کو اپنانا، اس منہج کو اپنانا۔ تو اگر کوئی اپنے آپ کو کہہ رہا ہم اہل سنت والجماعت سے ہماری نسبت ہے، اور وہ ڈوبا ہوا ہے بدعتوں میں، تو یہ کوسوں اہل سنت والجماعت کے مسلک سے دور ہے، یہ اہل البدع والضلال میں سے حقیقت میں اس کا شمار ہو رہا ہے۔ اور اگر بعد میں اگر ہو سکتا ہے سوال ہو، کیا ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو کہیں ہم اہل سنت والجماعت میں سے ہیں؟ اس کے لیے شاید مشائخ بھی جب سوالات کا وقت آئے تو ادھر بھی اس کا جواب ہو سکتا ہے، جواب دینے کے لیے ٹائم مل جائے، اس لیے اب ٹائم بالکل ختم ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ سے آخر میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سبھی کو جزائے خیر دے، جو انتہائی شوق و محبت سے سن رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ آپ سبھی کو دنیا آخرت میں کامیاب کرے، توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ آپ سبھی کو علم نافع عطا کرے، اور پھر ہم سبھی کو صراط مستقیم پر چلائے۔ وصلی اللہ وسلم وبارک ونعم علی عبدک ورسولک محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دینی بھائیوں، آپ نے ابھی یہ علمی درس سنا، امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا، اور آپ سے گزارش ہے کہ آپ اسے لائک کریں، سبسکرائب کریں، ایسے ہی فالو کریں، اور مزید تفصیل کے لیے ہمارے ویب سائٹ پر وزٹ کریں۔ اور آپ سے یہ بھی گزارش ہے کہ آپ اپنے اس درس کو اپنے دوست و احباب کے ساتھ نشر کر کے دعوت کے کام میں حصہ لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔